الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ الی آخر الآیہ، او کما صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم وهم على ذلك حتى يأتي أمر الله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت صدر جلسہ، معزز اور محترم علماء کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوانان ملت، اللہ کا کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے اس عظیم الشان مدرسے کے اس عظیم الشان اجلاس میں شریک ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں ملک بھر کے جلسوں میں جاتا رہتا ہوں، لیکن ماشاءاللہ جتنے سمجھدار اور پڑھے لکھے لوگ اور اہمیت سے سننے والے لوگ یہاں مل جاتے ہیں، کہیں اور نہیں ملتے۔ یہ اس مدرسے کی مقبولیت ہے کہ اہل حق، اہل علم کھچ کر اس مدرسے کے جلسے میں آتے ہیں، اور یہ مدرسے کا جلسہ بڑا تاریخی جلسہ ہے، مسلسل چل رہا ہے۔ اب یہ کس نمبر کا 83واں ہے، اور انشاءاللہ جو ہے آخر تک قیامت تک چلے گا، اور جو ہے اس جلسے کی شان و شوکت انشاءاللہ اسی طرح سے باقی رہے گی۔ اور ابھی مولانا شاکر صاحب نے بتایا مجھے گوڈا جانا تھا، اور دیوبند سے میں گوڈا کی سواری پر بیٹھا، لیکن لکھنؤ میں اتر گیا، یہاں آ گیا، اور تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت میں رہ کر پھر گوڈا چلا جاؤں۔ اور اس مدرسے کی کشش اور محبت مجھے کھینچ لائی۔ میں بھی اس مدرسے کے جلسے میں شریک ہونے کو اپنے لیے سرمایہ سعادت سمجھتا ہوں۔ بڑے بڑے اکابر اس میں آیا کرتے تھے، ملک کے چنے ہوئے لوگ آیا کرتے تھے۔ اب جو ہے موجودہ دور میں جو لوگ ہیں، اگرچہ اس میں ہم جیسے ناکارہ بھی ہیں، لیکن پھر بھی بڑے بڑے لوگ، ملک کے اہم لوگ اس جلسے میں شریک ہوتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور طرح طرح کی مجلسیں ہوتی ہیں، کبھی عورتوں کے لیے الگ ہے مجلس سلوک، الگ ہوتی ہے، اور عام جلسہ الگ ہوتا ہے۔ بہرحال بہار عالم حسنش دلو جا تازہ میدارت، فارسی شاعر کہتا ہے اس کے حسن کی بہار دل اور جان دونوں کو تازہ رکھتی ہے۔ برنگ اصحاب صورت را ببو اصحاب معنی را، رنگ اور ظاہر کے اعتبار سے اصحاب صورت بھی خوش ہوتے ہیں، اور حقیقت اور گہرائی اور معنویت کے اعتبار سے ارباب باطن بھی محظوظ ہوتے ہیں۔ مجھ سے یہ کہا گیا کہ آج کل جو مسلمانوں میں ارتداد پھیل رہا ہے، دیکھیے ارتداد کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد شیطان نے اپنی پوری طاقت لگا دی۔ ہر نبی کے جانے کے بعد شیطان آتا تھا اور گمراہ کرتا تھا، شرک میں مبتلا کر دیتا تھا، اور جب نبی جاتا تھا، امت سے رخصت ہوتا تھا، تو لوگ صدمے میں رہتے تھے، ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو ابلیس آتا تھا دوست بن کر اور کہتا تھا کہ تمہارے نبی تمہارے محبوب ہیں اور نیک تھے، اب وہ نہیں ہیں، تو ایسا کرو ان کی تصویر بنا لو، ان کی تصویر بنا لو، اور جب دل گھبرایا کرے، طبیعت پریشان ہو، تو تصویر کو دیکھ لیا کرو۔ تو لوگوں نے کہا ہاں بھائی یہ تو بزرگ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں۔ شیطان بزرگوں کے پاس بزرگ ہی بن کر جاتا ہے، بہت دیندار بن کر جاتا ہے، اور بالکل شرعی داڑھی، یہ نہیں کہ خشخشی داڑھی، بالکل شرعی داڑھی بنا کر جاتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑے اچھے بزرگ آئے ہیں، چلو ہم اپنے بڑوں کی تصویر بنا لیں۔
بنا لیا. کچھ دن کے بعد ابلیس آتا ہے، پھر آتا کہتا ہے یہ تصویر اچھے لوگوں کی ہے، خراب لوگوں کی ہے، اچھے لوگوں کی ہے، بڑے لوگوں کی ہے، معمول کہنے لگے بڑے بھاری لوگوں کی ہے. تو کہنے لگے جب بڑی تصویر ہے بڑے لوگوں کی تو بڑی جگہ اس کو رہنا چاہیے، مسجد میں رکھو. اب گھر سے اٹھا کر تصویر کو کہاں رکھوا دیا؟ مسجد میں رکھوا لیا. جب تیسری نسل آئی اس کے پاس ابلیس گیا، کہا دیکھو مسجد عبادت کی جگہ ہے، جو کچھ مسجد میں ہوتا ہے وہ عبادت کے لیے ہوتا ہے، تو یہ جو بڑوں کی تصویریں رکھی ہوئی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ عبادت کے لیے ہیں. لو تم ان کی کیا کرو؟ عبادت کرو. اب سب کے سب کو بت میں مبتلا کی. اسی وجہ سے ہمارے دین میں تصویر کو بہت ہی منع کیا گیا، بہت سخت منع کیا گیا. اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، تصویر بنانے والے قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب میں ہوں گے مبتلا. تو بہرحال تو تصویر ہی کے راستے سے شیطان نے گمراہ. تو ہر نبی کی امت کے ساتھ ایسا ہی کیا. آدم علیہ السلام کے بعد، نوح علیہ السلام کے بعد، اور جب نوح کی قوم کو گمراہ کر دیا سب کے سب دریا میں ڈوب گئے اور نوح کی کشتی چلتی رہی. صرف 80 آدمی تھے، 40 مرد اور 40 عورت. تو ابلیس نے اچھل کر کشتی میں آ کے بیٹھ گیا اور لوگوں سے نوح علیہ السلام سے کہا کہ نوح بہت اچھا ہوا یہ سب مر گئے، بہت اچھا ہوا ڈوب کے ختم ہو گئے. میں بہکاتے بہکاتے تھک گیا تھا، تو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے. میں بہکاتے بہکاتے تھک گیا اور تم سمجھاتے سمجھاتے، چلو تم بھی آرام کرو میں بھی آرام کرتا ہوں. تو نوح علیہ السلام بہت روئے کہ دیکھو یہ اللہ کی مخلوق. اچھا نوح علیہ السلام نے جو بددعا کی تھی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر ایک بھی رہنے والا زندہ نہ رہے. سب کے سب ختم ہو گئے، سب کے سب فنا ہو گئے. تو دیکھیے یہ ابلیس عجیب و غریب چیز ہے. یہ ابلیس عجیب و غریب، ان الشیطان للانسان عدو مبین. چنانچہ میدان محشر میں بھی ابلیس کھڑا ہو کر تقریر کرے گا. قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم. اے لوگو، اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ بت پرستی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے، اور میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا کہ بت پرستی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور بہت دین دنیا کی ہر کامیابی تم کو مل جائے گی. فاخلفتم، میں نے تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا. صاف صاف کہہ دے گا میں نے تم سے جھوٹا. پھر یہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنی ملامت کرو. میں نے تم کو دعوت تو دی تھی برائی کی، لیکن تم کو میں نے مجبور نہیں کیا. تم نے میری دعوت کیوں مانی؟ لو صاحب، جس کی دعوت مان کر گمراہ ہوئے تھے اب نہ اللہ ہی خوش ہے نہ وہی خوش ہے. کہتے ہیں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے. یہ ابلیس ہے، یہ ہمیشہ گمراہ کرتا ہر نبی کی امت کو. دوستو ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی شیطان نے بڑی کوشش کی، جتنا اس کے بس میں ہو سکتا تھا. اور جو اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا تھا لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں سامنے سے بھی آؤں گا اور پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا اور بائیں سے بھی آؤں گا. دو سمت نہیں کہا، اوپر کا تذکرہ نہیں کیا، نیچے کا تذکرہ نہیں کیا. اوپر کا تو اس نے نہیں کیا، اوپر سے اللہ کی رحمت اترتی ہے، شیطان آ ہی نہیں سکتا. اور نیچے سے اس لیے نہیں آئے گا کہ وہ بہت گھمنڈی ہے، اور گھمنڈی لوگ نیچے بیٹھنا پسند نہیں کرتے. تو اوپر سے نہیں آئے گا، نیچے سے نہیں آئے گا، لیکن چاروں طرف سے آ کر لوگوں کو گمراہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا ان عبادی لیس علیہم من سلطان، میرے جو نیک بندے ہیں ابلیس تیرا کچھ بھی ان پر قابو نہیں چل سکے گا. تو بہرحال دو بندے ہر دور میں رہے، ایک وہ جن پر ابلیس قابو پا گیا اور ایک وہ لوگ جن پر کبھی ابلیس قابو پانے والا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جو لوگ کچے مسلمان تھے، دور دراز کے رہنے والے تھے، جن کی تربیت نہیں ہو سکی تھی، جو حضور کی طویل صحبت نہیں پا سکے تھے، شیطان نے ان میں دورہ کیا اور ہر قبیلے میں گیا اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کرنے اور مرتد کرنے کی اور دین سے دور کرنے کی اس نے کوشش کی. لیکن دوستو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی جاندار امت ہے کہ شیطان کا بس چلا نہیں اور لوگوں کو مرتد کر دیا، لیکن صدیق اکبر نے پھر ان سب لوگوں کو اسلام میں داخل کر دیا۔ من یرتد، اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کے شان ہی میں آیات اتاری ہے، من یرتد منکم عن دینہ، اے لوگوں تم میں سے جو دین سے مرتد ہو جائے گا، شیطان کا کہاں مان لے گا، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے گا، اللہ کی رحمتوں سے محروم ہو جائے گا، تو فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم لائے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق اکبر قوم تو ہے نہیں، ایک آدمی ہے، تو جواب علماء نے دیا صدیق اکبر نے جو کارنامہ انجام دیا وہ ایک قوم کا کارنامہ، وہ ایک قوم کا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتا، ابراہیم کو امت کہا ہے، تو دوستو حضرت ابراہیم کو جس طرح سے اللہ نے امت کہا ہے اسی طرح صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے قوم کہا، پوری قوم کا کارنامہ ہے۔ چنانچہ جو لوگ مرتد ہوئے تھے حضرت ابو بکر صدیق نے مبلغین کو بھیج کر، اور اگر مبلغین سے نہیں مانتے تو مجاہدین کو بھیج کر ان کو یا تو اسلام کے دامن میں لانے پر مجبور کر دیا یا پھر ان کو طے کر دیا اور ان کے وجود سے صفحہ ہستی کو ختم کر دیا، صفحہ ہستی سے ان کے وجود کو مٹا کر رکھ دیا۔ چنانچہ چار لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ایک دو نہیں چار، مسیلمہ کذاب، اسود انسی اور طلیحہ، یہ تین تو مرد ہیں، شجاع نام کی ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ جب مرد نبی ہو رہے ہیں تو عورت کیوں محروم رہے، تو اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اور جو ہے یہ جو نبی عورت تھی نبوت کا دعویٰ، اس سے کسی نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو کہاں سے آ گئی؟ تو کہتی ہے حضور نے نبی کا انکار کیا، نبیہ کا انکار، نبی کا انکار کیا ہے، نبیہ کا انکار نہیں کیا، میں تو نبیہ ہوں۔ لیکن دوستو صدیق اکبر نے مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ 12,000 کا لشکر لے کر وہ آیا تھا اور ایک باغ میں اس کا لشکر ٹھہرا ہوا تھا اور اس باغ کا نام اس نے حدیقہ رحمت رکھا تھا اور اپنے لوگوں سے کہا تھا اپنے مرتدین سے کہ جو اس باغ میں آئے گا اور جہاد کرے گا، لڑے گا اور قتل ہو جائے گا، سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ تو اس کا نام کیا رکھا تھا؟ حدیقہ رحمت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے بڑے صحابہ کو، خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے بڑے لوگوں کو بھیجا اور جو ہے کہتے ہیں اتنے مارے گئے کہ اس کا نام صحابہ کرام نے حدیقہ موت رکھ دیا، جو حدیقہ رحمت تھا اس کا نام حدیقہ موت، اور مسیلمہ کذاب بھی مارا گیا، وہ بھی مارا گیا۔ اسی طرح سے اسود انسی اور اسی طرح سے طلیحہ، اس میں سے 2 تو قتل کر دیے گئے اور 2 دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ تو صدیق اکبر نے دونوں کام کیا، مسلمان نہیں تو جاؤ دنیا سے، اور مسلمان اگر ہو سکتے تو ہو سکتے ان کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیشگی، ابھی صدیق اکبر نے کارنامہ انجام نہیں دیا، بعد میں دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ کر دیا من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ ایک قوم برپا کرے گا یحبہم ویحبونہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے خوش، ولا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، اور اللہ کے راستے میں کسی مجاہدہ کرنے سے، کسی کارنامے کو انجام دینے سے، کسی کوشش کرنے سے وہ کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ ناصحہ مت کر نصیحت، دل میرا گھبرائے ہے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے، میں اسے سمجھوں ہوں دشمن جو مجھے سمجھائے۔ دوستو یہ صدیق اکبر کی شان نہیں، اور میں آپ سے بتا دوں اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک یہ ابلیسی فتنے آئیں گے، ارتداد کی لہریں آئیں گی، ان کی شکلیں الگ الگ ہوں گی، لیکن حضور پاک کی امت کے علماء انشاءاللہ قیامت تک ان کی شکلوں کو پہچان کر ان کا مقابلہ کریں گے اور ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو جب انگریزوں کا دور آ گیا، انگریزوں نے بہت پوری کوشش کی کہ سارے ہندوستان کے مسلمانوں کو مرتد بنا لیں، سب کو مرتد بنانے کی کوشش کی، اور ابھی مولانا نے اسکولوں کا تذکرہ کیا،
मिशन सरकारी स्कूल खुलते थे और उसमें मुसलमान बच्चों का दाखिला होता था और डिप्टी महीने में 2 महीने में आकर बच्चों का इम्तिहान लेता था और जो बच्चे ईसाई मजहब के एतबार से जवाब देते थे उनको बहुत बड़ा बड़ा इनाम देता था, बहुत बड़ा बड़ा। तो ये छोटे बच्चों को मुर्तद बनाने की कोशिश की गई। चुनांचे जो है अगर उन्होंने ये जवाब दे दिया कि खुदा 3 है, हमारे यहाँ तो तौहीद है, उनके यहाँ तस्लीम, खुदा 3 है, बहुत ज्यादा इनाम देते। तो अब सारे बच्चे उसमें मुब्तला होने का अंदेशा था और ये था कि सारे के सारे बच्चे मुर्तद हो जाएंगे। हत्ता कि सर सैयद जो अंग्रेजों के तरफदार थे उन्होंने भी इस पर तनकीद की है कि हिंदुस्तानी बगावत क्यों नहीं करेंगे जब आप जो हैं हमारे बच्चों को मुर्तद बनाना चाहेंगे तो हिंदुस्तानी बगावत क्यों नहीं करेंगे। सर सैयद ने लिखा है, हालांकि सर सैयद अंग्रेजों के तरफदार थे लेकिन यहाँ वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। ठीक है अंग्रेजों की तरफदारी, लेकिन मुसलमान बच्चों को ईसाई बना देना ये इनको जो है पसंद नहीं था। लेकिन दोस्तों उसी दौरान एक आवाज उठती है देवबंद से, मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह। अंग्रेजों की जब हुकूमत आ गई और उन्होंने तय कर लिया कि हिंदुस्तान से इस्लाम को मिटा देना और मुसलमानों को मुर्तद कर देना, लॉर्ड मेकाले जो अंग्रेजों का वजीर तालीम था, लॉर्ड मेकाले जो अंग्रेजों का वजीर तालीम था, उसने ऐलान कर दिया हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे, ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से अंग्रेज होंगे। यानी हम सब लोगों को उसने अंग्रेज बनाना चाहा। हिंदुस्तानी जो है चाहे अंग्रेजों की नजर में वो काला ही है, चाहे कितना भी गोरा हो, लेकिन अंग्रेजों की नजर में वो क्या है, काला। इसलिए उस जमाने में 2 इस्तिलाह बन गई थी, काले और गोरे। तो वो इन हिंदुस्तानियों को कह रहे हैं कि हम इन कालों को सूरत और शक्ल के एतबार से काले हैं, हिंदुस्तानी हैं, लेकिन ज़हन और दिमाग के एतबार से इनको अंग्रेज बना देंगे। अल्लाह ताला नूर से भर दे बुजुर्गान देवबंद की खबरों को। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, इन हजरात ने देवबंद का मदरसा कायम करके ये ऐलान कर दिया, आजिज़ी और तवाज़ु के साथ ऐलान कर दिया, हम इंशाअल्लाह ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी हो जाएंगे। अंग्रेजों ने तो अंग्रेज बनाना चाहा था, लेकिन इन हजरात ने कहा हम ऐसे हिंदुस्तानी बनाएंगे जो सूरत और शक्ल के एतबार से हिंदुस्तानी होंगे और ज़हन और दिमाग के एतबार से मक्की और मदनी। मुसलमानों बताओ हम मक्की और मदनी हैं कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? आज मुसलमान हिंदुस्तान में है लेकिन मदीना जाने के लिए परेशान रहता है और कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आज लॉकडाउन के बाद मुसलमानों में गुर्बत आई है, लेकिन माशाल्लाह उमरा करने वाले और हज करने वालों की कसरत हो गई। जिसको देखो उमरा करने जा रहा है, जिसको देखो पूरे खानदान के साथ उमरा कर रहा है। दोस्तों ये मक्के और मदीने की मोहब्बत है जो हमारे उलमा ने पैदा की है। चुनांचे अंग्रेजों ने वहां से इंग्लैंड से पादरी आते थे जहाज में भर भर के और उर्दू सीखते थे यहाँ, और उर्दू सीख कर जगह जगह जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर और आम मजमों में इस्लाम के खिलाफ तकरीर करते थे, तौहीद के खिलाफ, रिसालत के खिलाफ, आखिरत के खिलाफ। दोस्तों इन सब का मुकाबला हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया। शाहजहांपुर में एक बहुत बड़ा मेला लगा था, मेले का नाम था मेले खुदा शनासी, अल्लाह को पहचानने का मेला। उसमें हिंदू भी आए थे, यहूदी भी आए थे, ईसाई भी आए थे और सबने अपने मजहब के अपने अपने अकीदे के एतबार से अपने खुदा की तशरीह की। किसी ने कहा 3 खुदा हैं, किसी ने, यहूदियों ने तो खुदा उनके यहाँ अजीब है, वो खुदा ऐसा है यहूदियों के यहाँ कि याकूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह ताला में कुश्ती हुई। उनकी जो बिगड़ी हुई तौरेत है उसमें लिखा है कि याकूब अलैहिस्सलाम में और अल्लाह ताला में कुश्ती हुई और याकूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पछाड़ दिया। तो वो उन्हीं के अल्लाह ताला होंगे जो पछाड़ किए जाए, हमारे अल्लाह ताला सारी कायनात के मालिक है। बहरहाल अपने अपने अकीदे के एतबार से इन हजरात ने खुदा को की वजाहत की कि हमारे अकीदे के एतबार। हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए
اور جانتے ہیں یہودی اور عیسائی بڑے دھوم دھام کے ساتھ آئے تھے، بڑے لاؤ لشکر کے ساتھ آئے تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی دیوبند سے تنہا چل دیے، کسی مرید کو کسی شاگرد کو بھی نہیں لے گئے، تنہا چل دیے، اور تنہا جا کر وہاں ایک عام سرائے جس میں مسافر لوگ غریب مسافر قیام کرتے ہیں اس میں جا کر کسی کمرے میں ٹھہر گئے، پیچھے پیچھے ان کے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا احمد حسن امروہوی اور جو ہے مولانا فخر الحسن صاحب جو ہے گنگوہی ان کے شاگرد ہیں، یہ سب کے سب وہاں پہنچے اور تلاش کر رہے ہیں، اور یہ آپس میں ان کی ملاقات ہوئی، کہنے لگے میں حضرت کو بہت دیر سے تلاش کر رہا ہوں، وہ دوسرے نے کہا میں بھی تلاش کر رہا ہوں، تو سب لوگوں نے کہا دیکھو حضرت بہت انکساری رکھتے ہیں، تواضع رکھتے ہیں، کسی خاص جگہ پر نہیں ٹھہرے ہوں گے، کسی عام جگہ پر ٹھہرے، چلو جو سرائے ہے جس میں سب لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں معلوم کیا جائے۔ تو وہاں جب گئے تو پوچھا مولانا قاسم نانوتوی نام کے کوئی آدمی ہیں؟ تو کہا نہیں اس نام کے کوئی نہیں ہے، لیکن حضرت کا تاریخی نام تھا جو ہے چراغ حسن یا کچھ نام تھا، حضرت کا تاریخی نام تھا خورشید، تاریخی نام تھا۔ تو لوگوں نے کہا ہو سکتا اپنے کو چھپانے کے لیے تاریخی نام رکھا ہو، لکھا۔ تو کہا خورشید صاحب کوئی ہیں؟ تو رجسٹر دے کے ہاں یہ خورشید صاحب الہ آباد سے تشریف لائے ہیں۔ کہاں سے لائے؟ الہ آباد سے۔ اب فلاں کمرے میں ہے، جب یہ حضرات کمرے میں گئے دیکھا حضرت موجود ہیں، شاگرد بھی بڑے منہ لگے تھے، انہوں نے کہا حضرت خورشید حسن تو ٹھیک ہے آپ کا تاریخی نام ہے، لیکن الہ آباد کہاں سے آپ کا وطن ہو گیا؟ تو کہنے لگے نانوتا بھی تو اللہ ہی کا آباد کیا ہوا ہے، نانوتا بھی تو اللہ ہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت ملے، پھر صبح مناظرہ ہوا، وہ سب کھڑے ہوئے، پھر حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے اسلام کی حقانیت پر، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایسا واز کہا کہ سارا مجمع آشاش کرنے لگا، سارا مجمع آشاش کرنے لگا، اور ایک عیسائی کہنے لگا اگر کسی تقریر پر ایمان لانا ہے تو اس ملا کی تقریر پر ایمان لایا جائے، اس ملا کی تقریر ایسی ہے جس پر ایمان لایا جائے۔ دوستو الحمدللہ حضرت نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اور انگریزوں کی سازش ناکام ہو گئی، حالانکہ ان سب کی انگریز تائید کر رہے تھے، لیکن کیا ڈر ہے اگر سارا زمانہ ہو مخالف، کیا ڈر ہے اگر سارا زمانہ ہو مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے، ایک خدا واحد کے بھروسے پر اسلام کا جھنڈا گاڑ کر چلے آئے۔ جب مولانا شاہجہاں پور سے فاتحانہ حیثیت سے آئے اور اسلام کا جھنڈا بلند کر کے آئے اور یہودیت، نصرانیت اور دوسرے مذاہب کو پست کر کے آئے، تو مولانا یعقوب صاحب جو صاحب کشف و کرامت تھے وہ کہنے لگے اب مجھے لگتا ہے مولانا کی عمر زیادہ نہیں رہ گئی ہے، مولانا زیادہ نہیں جئیں گے۔ لوگوں نے کہا حضرت ایسا آپ نے کیوں کہا؟ کہا ایک زندگی میں جتنا کام کیا جا سکتا ہے مولانا نے اتنا کر دیا، ایک زندگی میں جتنا کام کیا جا سکتا ہے مولانا نے کر دیا۔ دوستو پھر سدھی تحریک چلی مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے، اور بہت ہی خطرناک قسم کی تھی، اور جو ہے آج تو مرتد بنا رہے ہیں لیکن اتنا منظم نہیں ہے جتنا اس وقت تھا۔ علماء دیوبند نے دارالعلوم دیوبند کو بند کر دیا اور طلباء اور اساتذہ کو وفود مختلف جگہوں پر بھیجا، اور کہ جا کر اسلام کی حقانیت اور جو لوگ برگشتہ ہو گئے ہیں ان کو دین پر لایا جائے۔ تو بہت کوشش کی، اور الحمدللہ پھر دارالعلوم دیوبند کے مدرسے سے ایسے واعظین، مبلغین، مفسرین، محدثین، دین کے خدام پیدا ہوئے کہ چپے چپے میں جو ہے اسلام کی لہر دوڑ پڑی۔ دوستو گاؤں گاؤں میں کہتے ہیں رہے اس سے محروم آبی اور نہ خاکی، ہری ہو گئی ساری خلقت خدا کی، ہر جگہ فیض پہنچ گیا۔ دوستو دیوبند میں ہی نہیں، جب دارالعلوم دیوبند قائم ہوا محرم کے مہینے میں قائم ہوا تھا، اور ایک استاد اور ایک شاگرد سے، اور شعبان آتے آتے دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اسی سال دورے تک کی تعلیم ہو گئی، اور طلباء صرف دیوبند سے نہیں، جو مظفر نگر، امروہہ، مراد آباد سے نہیں، سمرقند و بخارا سے، کابل و قندھار سے طلباء آگے، اور جو ہے اس وقت نہ ریڈیو، نہ ٹیلی ویژن، نہ اخبار، لیکن اللہ کی رحمت کے فرشتوں نے ہر جگہ خبر کر دی، اے علوم نبوت کے پروانوں چلو دیوبند میں علوم نبوت کا چراغ جل گیا۔ جب طلباء کی تعداد زیادہ ہو گئی اور مسجد ہی میں اب تک پڑھائی ہوتی تھی، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کہا ان طلباء کا کیا بھروسہ ہے، کبھی چٹائی پھٹ جائے گی، کبھی لوٹا ٹوٹ جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ مدرسے کی عمارت الگ ہو۔ میں ان طلباء سے کہتا ہوں جو آج کل مدرسوں میں شرارت کرتے ہیں
یہ طلبہ کی شرارت نئی نہیں ہے، بہت پرانی ہے۔ اس زمانے میں بھی طلبہ اس طرح سے شرارت کرتے، مسجد کا لوٹا توڑ دیا اور جو ہے چٹائی پھاڑ دیا، تو حضرت نے کہا الگ سے اس کی تعمیر ہوگی۔ چنانچہ اعلان ہو گیا کہ فلاں دن مدرسے کی بنیاد رکھی جائے گی۔ علاقے کے جتنے اولیاء اللہ تھے سب اکٹھا ہو گئے اور آئے، اور مولانا قاسم کا واز ہوا۔ واز کے بعد مولانا نے اعلان کیا چلو مدرسے کی بنیاد رکھ دو۔ سب سے پہلی اینٹ میاں جی منع شاہ نے رکھی، جو دیوبند کے سید تھے۔ ان کے بارے میں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ سب سے پہلی اینٹ انہوں نے رکھی۔ دوسری قطب عالم مولانا رشید احمد گنگوہی نے، تیسری جو ہے شارح بخاری مولانا احمد علی سہارنپوری نے، اور جو اصل بزرگ ہے مولانا وہ دور کھڑے ہیں، وہ اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتے کہ میں بھی بنیاد رکھوں۔ بڑی عاجزی اور فروتنی ہے۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ بھی ایک اینٹ رکھ دیجئے۔ بہت اصرار کے بعد پھر مولانا قاسم نے بھی اینٹ رکھ دی، اور اس کے بعد ان حضرات نے دعا کیا کہ بار الہا کہ ایک کمزور بندے جو کر سکتے تھے انہوں نے کر دیا، اب اس مدرسے کو بڑھانا اور پروان چڑھانا بار الہا آپ کی قدرت ہے اور آپ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مدرسے کو اتنا قبول کیا کہ مدرسہ کھلنے کے بعد چھٹے سال دستار بندی کا جلسہ ہوا، اور مولانا قاسم نانوتوی نے تقریر کی، اور تقریر میں کہا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مدرسے کو ہماری توقع سے زیادہ کامیاب کیا۔ اور کچھ بچے مکے میں پڑھتے تھے اور کچھ بچے مدینے میں پڑھتے تھے۔ جب پتا چلا کہ دیوبند میں مدرسہ کھل گیا ہے تو مکے والے بھی یہیں آ گئے اور مدینے والے بھی یہیں آ گئے۔ دوستو یہ مقبولیت کی بات ہے۔ مولانا قاسم نے بچپن میں خواب دیکھا تھا میں خانہ کعبہ کی چھت پر ہوں اور میرے جسم سے دودھ کی نہریں ہر طرف نکل رہی ہیں۔ دوستو کسی عارف کامل نے خواب کی تعبیر بتلائی تھی، یہ بچہ بڑا ہو کر حضور پاک کے دین کی ایسی خدمت کرے گا جس کا فیض پوری دنیا میں۔ آج دنیا کے کسی ملک میں آپ چلے جائیے، دبئی میں، قطر میں، کویت میں، ملیشیا میں، چین میں، جاپان میں، امریکہ میں، افریقہ میں، ماشاءاللہ آپ کو دیوبند کے فارغین وہاں دین کی خدمت کرتے ہوئے ملیں گے۔ ابھی چند سال پہلے پی جی میں گیا تھا، حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے، دنیا کا سب سے پہلا ملک، وہیں سورج طلوع ہوتا ہے، وہیں سب سے پہلے فجر، وہ مسجد بھی ہم نے دیکھی دنیا میں سب سے پہلے فجر کی نماز وہیں ہوتی ہے، وہیں سے دنیا ہی شروع ہوتی ہے۔ وہاں گئے اور جہاز پہ چلتے رہے 14-15 گھنٹے تک جہاز دیکھتا لگتا تھا کہ جہاز اترے گا ہی نہیں۔ جب اس جزیرے میں گئے تو 3 جزیرے ہیں اور آپس میں تھوڑا تھوڑا فاصلہ ہے، تینوں جزیروں میں گئے اور ہر جگہ دورے کے مدرسے، دورے کی تعلیم ہو رہی۔ بخاری کے ختم میں گئے تھے مولانا نعمت اللہ صاحب، وہاں کے مدرسین سے میں نے پوچھا حضرات آپ لوگ کہاں سے پڑھ کر آئے ہیں؟ کہنے لگے دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کر آئے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے اڑائے کچھ ورق نرگس نے، کچھ لالے نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے راستہ میری۔ دوستو یہ سارے کے سارے مدرسے الحمدللہ اسی مدرسے کے نقش قدم پر، اسی مدرسے کے نقش قدم پر ہیں۔ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کر کے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور مدرسے کی انہوں نے بنیاد رکھی۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جب شیخ الہند زندہ تھے اور حضرت حکیم الامت بھی تھے تو شیخ الہند نے حضرت حکیم الامت سے کہا تھا کہ آپ کوئی اپنا آدمی جو آپ کا خاص ہو اس کو دارالعلوم مدرسی کے لیے بھیج دیجیے۔ تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ پورے ملک میں ان کی نظر میں جو سب سے خاص تھے وہ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہی کا نام پیش کیا تھا۔ اور جو ہے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا مولوی عبد الغنی صاحب آپ کو دیوبند میں اگر رکھا جائے تو کتنی تنخواہ میں آپ پڑھا لیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا حضرت میں بلا تنخواہ کے پڑھاؤں گا، چلے کھا کھا کر پڑھا دوں گا، میں تنخواہ نہیں لوں گا۔ یہ ان حضرات کی قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے آج یہ بہار دیکھ رہی ہیں۔ دوستو میں نے آپ کے سامنے ایک ہلکا سا نمونہ رکھا کہ انگریزوں کی سازش ناکام ہو گئی۔ انگریز چاہتا تھا کہ ہم کو مرتد بنائے اور ہمارا دین ختم کر دے۔ دوستو ہم آپ سے پوچھتے ہیں ہمارا دین ختم ہوا یا انگریز ہی ختم ہو گیا؟ بولیے، انگریز ہی ختم ہو گیا، ہمارا دین تو باقی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہی علماء دیوبند انگریز کے جانے کے بعد پیچھے انگلینڈ پہنچ گئے اور کہا تم ہمارا دین برباد کرتے ہو، اپنے دین کی خیر مناؤ۔ اور چنانچہ وہاں جا کر آج 300 مدرسے انگلینڈ میں قائم ہیں، 300 مدرسے قائم ہیں اور اس سے زیادہ ہی ہو گئے ہیں۔ میں نے جب معلومات کی تھی اس وقت 300 مدرسے مسجدوں میں،
اور جانتے ہیں وہ گرجا گھر بڑے بڑے ہیں، اور گرجا گھر میں جب انگریز یہاں سے لوٹا ہے واپس ہوا تو وہاں عیسائیت بھی ختم ہو چکی تھی۔ ہمیں کیا ختم کرتا، انہی کا دین ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ گرجا گھر جو تھے انگریزوں کے، وہ انگریز جاتے نہیں تھے اس میں عبادت کے لیے، دین رہی نہیں گیا تھا، عبادت کے لیے جاتے نہیں۔ حکومت چرچوں کا خرچ دیتی تھی اور اتوار کے دن 2-4 آدمی چلے جاتے تھے، اور خرچ بہت ہوتا تھا تو حکومت نے خرچ بند کر دیا چرچوں کا۔ تو چرچوں کے متولیوں نے چرچوں کو بیچ بیچ کے اپنا خرچ نکالا، چرچوں کو بیچ بیچ کے اپنا خرچ نکالا، اور ہندوستان سے، گجرات سے اور بہت ساری جگہوں سے ہندوستان کے مسلمان پہنچ کر ان چرچوں کو خرید کر مسجد بنا دیا، ان چرچوں کو خرید کر مسجد بنا دیا۔ تو ہمارا دین لینے چلے تھے، انہی کے دین کے لالے پڑ گئے۔ آج بھی دوستو بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے اور بچیاں بڑی کثیر تعداد میں مرتد ہو رہے ہیں، بہت زیادہ۔ ابھی اخبار میں شائع ہوا ہے ایک شہر کے 25-30 بچیاں غائب ہیں۔ غائب ہونے کا مطلب ہے کہ کسی مرتد ہو کر کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی جا رہی ہے، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اور ہمارے بچے بھی مرتد ہو رہے ہیں، اور بڑی منظم سازش ہے، اندر گہرائی میں بڑی سازش چل رہی ہے کہ ان کے بچے اور بچیوں کو مرتد بناؤ، دین سے برگشتہ کر دو۔ آپ سن رہے ہوں گے، آپ کی معلومات میں ہوگا فلانے کی بچی، فلاں جگہ کی بچی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی۔ سن رہے، وہ بچی جس کے سینے میں ایمان تھا، جو حضور کی امتی تھی، حضور کی لادلی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وہ بچیاں غیروں کے ہاتھ میں جا رہی ہیں۔ یہ ہماری کمی اور کوتاہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی تلافی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ کام علماء ہی کا ہے، علماء ہی اٹھیں گے تو انشاءاللہ جس طرح صدیق اکبر اٹھے اور فتنہ ختم ہو گیا، علماء دیوبند اٹھے، فتنہ ختم ہو گیا، تو آج موجودہ دور کے علماء سے میری درخواست ہے کہ خدا کے واسطے اٹھیے اور جائیے گاؤں گاؤں اور اسلام کی حقانیت بتائیے، توحید بتائیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائیے۔ یہ ایسا دامن ہے، یہ ایسا دامن ہے کہ جس کو چھوڑا جا سکتا ہے، حضور کا دامن ایسا ہے جس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور اے بچیوں، اے بچوں، اے کالج میں یا اسکول میں یا نہ پڑھنے والے یا پڑھنے والے، تم سمجھ لو کہ کوئی چیز رہے یا نہ رہے لیکن ایمان کا رہنا بہت ضروری ہے۔ چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد، چھوٹے نہ کہیں ہاتھ سے دامان محمد۔ محمد کی غلامی 2 جہاں کی بادشاہی ہے، محمد کی غلامی 2 جہاں کی بادشاہی ہے۔ تو حضور کی غلامی سے، اس میں سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو نیکر پہنا کر، ٹائی لگا کر اسکولوں، مشن اسکولوں میں انگلش میڈیم میں بھیج رہے ہیں۔ دوستو یہ ہماری غلطی ہے۔ میں آپ سے بتاؤں، ہم پڑھانے کے مخالف نہیں ہیں، ہمارے سارے مدرسے پڑھا رہے ہیں، مولانا کا شاندار عصری تعلیم کا نظام ہے۔ پہلے ان کو دین پڑھا دو، پہلے ان کو دین پڑھا، مکتب میں لے آؤ، اور مکتب کا معلم انہیں لا الہ الا اللہ پڑھا دے گا، محمد الرسول اللہ پڑھا دے گا، ایمان مجمل پڑھا دے گا، ایمان مفصل پڑھا دے گا، توحید پڑھا دے گا، رسالت پڑھا دے گا، آخرت پڑھا دے گا، دعائے قنوت یاد ہو جائے گی، تحیات یاد ہو جائے گا، درود شریف یاد ہو۔ جب اتنی ساری بہاریں سینے میں محفوظ ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں کسی بھی غلط ماحول میں جائے گا، وہ اس پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ جو بچیاں اور بچے مرتد ہو رہے ہیں، یہ وہی ہیں جن کو مکتبوں میں پڑھایا نہیں گیا۔ اے مسلمانوں، طے کر لو کہ انشاءاللہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو مکتب میں پڑھائیں گے۔ اور یہ خطرناک چیز موبائل، اس نے تو سارا کباڑہ کر رکھا ہے، یہ موبائل نے برباد کر رکھا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے مردوں سے زیادہ عورتیں موبائل استعمال کر رہی ہیں، مردوں سے زیادہ۔ آپ ٹرین پہ جائیے تو مرد تو نکال کر عورت ہے جو دیکھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ موبائل بہت خطرناک ہے۔ موبائل کو ایجاد کر کے ابلیس مطمئن ہو گیا ہے کہ مجھے پہلے بڈھا بھی ہو گیا ہوں میں، اور پہلے جیسی محنت کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا کام موبائل کر دے گا۔ جیسا کہ وہ امام شافعی کا شعر ہے، شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی، میں نے اپنے استاد وکی سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، فاوصانی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کے چھوڑ دینے کی نصیحت کی۔ آج امام شافعی رحمت اللہ علیہ زندہ ہوتے تو شکوت الی وکیل سوء حفظی فاوصانی الی ترک الموبائل، امام شافعی وصیت کرتے کہ کیا چھوڑ دو؟ موبائل چھوڑ دو۔ تو یہ موبائل، اس سے کتنے فتنے ہو رہے ہیں، غیروں سے رشتہ اسی سے، تعلق اسی سے، سب کچھ اسی سے ہو رہا ہے۔ دوستو
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضور کے زمانہ خیر کا زمانہ ہے، صحبت حضور کی ضرورت، تو عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، لیکن حضور کے بعد صحابہ کرام نے حضور کے منشا کو سمجھتے ہوئے عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کر دیا، مسجد میں آنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ مردوں سے اختلاط نہ ہو۔ جب مسجد کا اختلاط خطرناک ہے تو اسکول اور کالج کا اختلاط کتنا خطرناک ہوگا۔ مسجد میں تو اللہ کے لیے، وہاں کا اختلاط نہیں پسند کیا گیا، ایک ساتھ نہیں ہونا ہے، ایک ساتھ نہیں پڑھانا ہے۔ ایک ایسی خراب بات ہے کہ جوان بچہ اور جوان بچی ایک ساتھ پڑھ رہی ہیں، ایک ساتھ آ رہی ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں۔ دوستو، شیطان تو کہتا ہے اگر رابعہ بصریہ ہوں اور جنید بغدادی ہوں، دونوں خلوت میں ہوں، میں ان کو بھی بہکا دوں گا، میں ان کو بھی بہکا دوں گا۔ تو یہ بچے کس طرح سے بچ سکتے ہیں جن کے اندر دین بھی نہیں ہے، جن کے اندر عفت کا نظام بھی نہیں ہے، جو عفت کی حقیقت بھی نہیں جانتے ہیں، پاک دامنی نہیں جانتے ہیں، نظروں کو پست رکھنا نہیں جانتے ہیں۔ اس طرح کے بچوں کو، بچیوں کو اس طرح سے آزاد چھوڑ دینا یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور جب بچی کہیں چلی جاتی ہے تو روتا پھرتا ہے، خاندان کی عزت ختم ہو گئی، ناک کٹ گئی۔ ارے خاندان ہی کی ناک نہیں، اسلام کی عزت ختم ہو گئی، اسلام کی ناک۔ حضور کا امتی، حضور کا ماننے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا غیروں کے ساتھ چلا گیا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو بیداری کے ساتھ ان ارتدادی لہروں کا مقابلہ کرنے کی توفیق اور اپنے گھر کو دیندار بناؤ۔ آپ اپنے بچے اور بچیوں کو مکتب میں بھیجو، اور ساتھ ساتھ گھر میں بھی اچھی کتابیں، بہشتی زیور بچیوں کو پڑھاؤ، اور اسی طرح سے اور بھی دین کی کتابیں، حدیث، قرآن سناؤ، حضور کی سیرت سناؤ، حضور کی عظمت کو بتاؤ، توحید کی حقیقت کو بتاؤ، اللہ کی شان کو بتاؤ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ کیفیت ختم ہو جائے گی۔ صرف ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کسی نے کہا ہے ردۃ ولا ابا بکر اللہ، ارتداد تو ہے لیکن ابو بکر موجود نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، آج ابو بکر نہیں آئیں گے، ہم ہی کو ابو بکر بننا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے قریب اتنی بے حیائی ہو جائے گی کہ لوگ سڑکوں پر زنا کریں گے۔ ایک آدمی اللہ والا آئے گا، کہے گا ارے اللہ کے بندے کہیں دیوار کے پیچھے کرتا، تو حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں اس کا درجہ ایسا ہی ہوگا جیسا کہ اس زمانے میں ابو بکر صدیق کا درجہ ہے۔ تو دوستو، آج بھی یہ خطرناک زمانہ ہے، ہر طرف سے ہمارے دین پر الغار ہے اور مصیبتیں ہیں۔ دوستو، اس زمانے میں جو لوگ دین کی خدمت کے لیے اٹھیں گے، ارتداد کی لہروں کا مقابلہ کریں گے، ان کے لیے تنظیمیں بنائیں گے۔ اور میں مدارس کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے مدرسین کو جمعے کے دن یا کسی بھی دن گاؤں میں بھیجیے، اقدامی واعظ، جیسا کہ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مولانا افتخار صاحب کو، جو جگدیش پور کے تھے، ان کو واعظ رکھا گیا تھا، اور مولانا افتخار خود بتاتے تھے کہ حضرت نے منع کیا تھا کسی کے یہاں کھانا مت کھانا، چنانچہ اسٹوو لے کر اور خود دال اور چاول لے کر واعظ کہتے تھے، پھر پکا کر اس کو کھاتے تھے، بالکل بے غرض ہو کر۔ کسی میں اپنے خرچ سے جاؤ، کسی اور کوئی توقع نہ رکھو، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کام دے گا۔ میں بیت العلوم کے ذمہ داروں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس کا نظام بنائیں اور اپنے مدرسین کو ادھر ادھر بھیجیں، اور جو ہے دین کی حفاظت کی جو شکل ہے، چونکہ اس مدرسے نے ہمیشہ دین کی خدمت میں حصہ لیا ہے۔ عقائد کے سلسلے میں اس مدرسے کے کارنامے عظیم الشان ہیں، جو ہے، اور غلط قسم کے عقائد جن سے گمراہی پھیلتی تھی، آزاد خیالی پھیلتی تھی، دوستو، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں شمشیر برہنہ تھے۔ کوئی صاحب خان صاحب تھے، مجھے کسی نے بتایا، وہ مودودی ہو گئے، جماعت اسلامی کے ہو گئے، یونس خان کیا نام تھا۔ تو شاہ عبد الغنی صاحب ایکے سے آ رہے تھے، یہ ادھر سائیکل سے جا رہے تھے، کسی نے کہہ دیا حضرت یونس وہی ہے۔ شاہ صاحب کود پڑے اور ان کی جو اچھی طرح سے ان کی مرمت کی۔ تو بہرحال یہ انہی بزرگوں کا مدرسہ ہے، فتنوں کا انہوں نے مقابلہ کیا ہے۔ اس سرزمین میں بیٹھ کر اس جگہ پہ طرح طرح کے فتنے، ہمارا اعظم گڑھ بھی فتنوں کے سلسلے میں ماشاءاللہ کم نہیں ہے۔ فتنوں کے جس طرح سے دین کے سلسلے میں زمین درخیز ہے، فتنوں کے سلسلے میں بھی یہ زمین خوب جو ہے اپجاؤ ہے، اور بہت زیادہ فتنے بھی پنپ رہے ہیں، اور یہ ارتداد کا فتنہ سب سے زیادہ خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مجلس تو سلوک کی مجلس تھی، لیکن اگر اسلام ہی نہیں رہ جائے گا تو سلوک کہاں سے رہے گا؟
اس لیے پہلے اسلام مضبوط کریں گے انشاءاللہ پھر راہ سلوک بھی ودوب طے کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔